ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، دہیہ کلبی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، یا رسول اللہ اگر دہیہ کلبی نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے انڈر میں 750 افراد ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے ذریعے سے جو 750 جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ یا رسول اللہ دہیہ کلبی کے لیے اسلام لانے کی دعا کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، پروردگار اے مالک و مولا، تو دہیہ کلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، مولا دہیہ کلبی کو اسلام دے دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کچھ ہی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت دہیہ کلبی سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دہیہ کلبی تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جن ہی حضرت دہیہ کلبی پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر شریف بچھا دی، ارشاد فرمایا دہیہ کلبی بیٹھ جاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی اس چادر پہ بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ اس چادر کو اپنے سر پہ لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے مس کرتے ہیں، مس کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام پیش کیجئے، اسلام ہے کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دہیہ کلبی نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ دہیہ کلبی بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کی خوبیاں بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی کو اسلام کی خوبیاں بتا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں بتا رہے اسلام ہے کیا۔ دہیہ کلبی کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں، دہیہ کلبی زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہیہ کلبی یہ بتاؤ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، پھر بھی تم زارو قطار کیوں رو رہے ہو؟ دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا عصیاں شیار ہوں، بہت بڑا خطا کار ہوں، یا رسول اللہ بہت بڑا میں عاصی و پاپی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہیہ کلبی کون تم نے گناہ کیے ہیں تم بہت بڑے اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہو؟ دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہیہ کلبی بیان کرو کون سا تم نے ایسا گناہ کیا ہے؟ دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیان تو کرو۔ دہیہ کلبی رونے لگتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ یا رسول اللہ میں بہت بڑا عاصی و پاپی ہوں۔ یا رسول اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں اپنی سگی بیٹی کو لے کر کے چلا، لڑکی کی ماں مجھے لڑکی کو دے نہیں رہی تھی، میں نے اس سے بہانہ بنایا میں کھلانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کرنے کے لیے گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد جو ہی میں پہنچا میں نے مٹی کے اندر گڑھا کھودا، مٹی کو ہٹایا، اپنی بیٹی کو اس میں کھڑا کیا، میں نے مٹی کو ڈالنا شروع کیا۔ میری بیٹی نے کہا تھا ابا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے اس وقت ترس نہ آیا، میری بیٹی چیخنے لگی ابا تم کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی پر بالکل ترس نہ کھایا، یا رسول اللہ میں مٹی ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا، جب کمر تک مٹی ڈال دی پھر گردن تک مٹی پہنچ گئی،
یا رسول اللہ میری بیٹی اس وقت بھی مجھے ابا ابا کہہ رہی تھی لیکن مجھے اس پر رحم نہ آیا. یا رسول اللہ اس وقت میری بیٹی نے کہا تھا, میری لڑکی نے کہا تھا, اے پروردگار کب تک لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا, کب تک لڑکیوں کو زحمت سمجھا جاتا رہے گا, یا اللہ کب تک لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی رہیں گی, یا اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو لڑکیوں کو بچا لے, یا اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو لڑکیوں کا محافظ بن جائے. یا رسول اللہ میں نے اپنی سگی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا تھا. یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, بہت بڑا عاصی و پاپی ہوں. یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر گھما لیا, آنکھیں اشکبار ہو گئیں. حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے دہیے قلبی سنو سنو, تم رو مت, تم رو مت. دہیے قلبی کہتے یا رسول اللہ رو کو نہ, کیوں نہ, اتنا بڑا میں عاصی و پاپی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہیے قلبی مت رو, تم سے یہ گناہ ایام جاہلیت میں ہوئے ہیں. اے دہیے قلبی سن لو, تم سے یہ گناہ ایام جاہلیت میں ہوئے ہیں. جو شخص ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے, اگر اس کے 40 سال کے کفر کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کفر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اے دہیے قلبی تم سے یہ گناہ ایام جاہلیت میں ہوئے ہیں, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اور کلمہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے کفر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنا کہا, کہنے کے بعد دہیے قلبی رونا بند کر دیتے ہیں. اسلامی بھائیوں کتنی بڑی کلمہ شریف کی فضیلت ہے. کلمہ شریف پڑھنے کی عادت ڈالو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو, کلمہ شریف پڑھا کرو. کلمہ پڑھنے سے اللہ رب العزت انسان کے 80 سال کے کفر کے گناہوں کو معاف فرما دے.